بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امریکہ نے سعودی دارالحکومت ریاض کو نشانہ بنانے کی حالیہ کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم مزید معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس حملے میں عام شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہم اپنے پارٹنر سعودی عرب کو اس کی سرزمین پر حملوں کا دفاع کرنے اور استحکام کو سبوتاژ کرنے والوں کو روکنے میں مدد کریں گے۔ بیان میں امریکہ نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ سعودی عرب پر حملے کی کوششیں بین الاقوامی قوانین کے منافی اور امن کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سبوتاژ کرتی ہیں۔ برطانیہ نے بھی سعودی عرب پر حملے کی کوشش کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ برطانیہ اپنے سعودی پارٹنرز کے ساتھ کھڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ہفتے کو ریاض میں داغا جانے والا حوثیوں کا فضائی ہدف ناکام بنا دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے سعودائزیشن کا نیا پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے تحت نجی اداروں میں 1,15,000 سعودی شہریوں کو ملازمتیں دلائی جائیں گی۔ اس حوالے سے بڑی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے ہیں۔ خواتین کی لیبر مارکیٹ میں تعداد توجہ طلب حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی اسکیمیں ہیں جن کے تحت خواتین کو اقتصادی سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر حصہ لینے کے مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ اسکیموں کا مقصد عالمی سطح پر سعودی عرب کی درجہ بندی کو بہتر بنانا ہے۔ کویت کے حکام نے مسافروں کی تعداد میں 80% تک کمی کا فیصلہ کیا ہے۔ کویت آنے والوں کی یومیہ تعداد 5,000 کی بجائے 1,000 رہ جائے گی۔ کویت نے اتوار 24 جنوری 2021 سے نئے ضوابط پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ 6 فروری تک پابندی جاری رہے گی۔ مسافروں کی تعداد میں کمی کا فیصلہ نئے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ برطانیہ سے وطن واپس آنے والی 2 خواتین میں یہ نیا کورونا پایا گیا تھا۔ یہ کورونا تیزی سے پھیلتا ہے اور خطرناک ہے۔ کویتی حکام نے وطن آنے والے مسافروں کی تعداد میں کمی کے فیصلے سے گھریلو عملے اور ٹرانزٹ کے مسافروں کو استثناء دیا ہے۔ گھریلو عملہ فی الوقت خصوصی پروازوں سے کویت پہنچ رہا ہے۔ گھریلو کارکنان کویت آنے پر قرنطینہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ کویتی حکام کے نئے فیصلے کی وجہ سے 60,000 ریزرویشن منسوخ ہوئی ہیں، جبکہ کویت کے لیے کرایہ 1,000 دینار تک پہنچ گیا ہے۔ یہ 13,000 سعودی ریال کے مساوی ہے۔ کویتی حکام نے طے کیا ہے کہ کسی بھی طیارے سے 35 سے زیادہ مسافر نہیں آ سکتے۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ کویت ایئرپورٹ پہنچنے پر مسافروں کا کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ یہ پابندی کویت سے جانے والی پروازوں پر لاگو نہیں کی جا رہی۔ متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد نے امارات میں شہریت اور اقامہ کے ضوابط میں تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ مالی وسائل مہیا ہونے پر اپنے اہل خانہ کو ویزوں پر بلا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں رہائش اور شہریت کے ضوابط تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات 77 سے زیادہ یونیورسٹیوں کے باعث علاقائی تعلیمی مرکز بن گیا ہے۔ یہاں ہر سال 10,000 طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ محمد بن راشد کا کہنا تھا کہ 2020 متحدہ عرب امارات کے لیے بین الاقوامی دلچسپی کا اہم سال ثابت ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی کابینہ نے متفقہ طور پر اسرائیل کے شہر تل ابیب میں سفارتخانہ کھولنے کی منظوری دے دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کابینہ سے منظوری حاصل ہو گئی ہے اور اب تل ابیب میں جلد سفارتخانہ کھولیں گے، تاہم بیان میں مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان دوستو گزشتہ برس اگست میں تاریخی معاہدہ طے پایا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان فضائی تعلقات فوری طور پر بحال ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے اور اس میں کلیدی کردار امریکہ نے ادا کیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔